السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کو جو تاج پہنائے جاتے تھے وہ سونے کے بنے ہوتے تھے۔ اولمپک گیمز یا کامن ویلتھ گیمز میں پہلے نمبر پر آنے والے ایتھلیٹس کو سونے کا میڈل ہی دیا جاتا ہے، اور دنیا بھر کی عورتیں جب اپنے لیے جیولری کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ سونے کو ہی پریفر کرتی ہیں، اور حیران کن طور پر ہسٹری میں 70 سے 80% جنگیں ہیرے جواہرات کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئیں۔ اسی سونے کے لیے انسان نے انسان کو مارا اور دوسرے ملکوں پر قبضہ کیا، گولڈ پاور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا، اور کسی بھی ملک میں جب گولڈ کے ذخائر دریافت ہوتے ہیں تو وہ ملک کی دولت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور ان ذخائر کی حفاظت کے لیے ان ممالک کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آج کل پاکستان کو بھی سیم چیلنجز کا سامنا ہے، اور جہاں پر پاکستان کو قدرت نے گولڈ کے بہت بڑے ذخائر سے نوازا ہے ریکارڈ کی صورت میں، اور وہیں پر پاکستان کو ان ذخائر کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ انفارچونیٹلی ان ذخائر کو کسی بیرونی طاقت سے خطرہ نہیں بلکہ پاکستان میں رہنے والے طاقتور اشرافیہ کا ہے، اور یہ طاقتور اشرافیہ پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کی سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ ریکوڈیک کا اصل مالک اللہ پاک کی ذات کے بعد پاکستان میں رہنے والی غریب عوام ہے، اور یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خزانہ پاکستان کی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے گا یا طاقتور اشرافیہ اس کو ہڑپ کر جائے گا؟ اور ریکوڈیک کی دریافت سے لے کر آج تک کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اکثر ہم دیکھتے تھے کہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہار جاتے ہیں اور $6 بلین project. This is sort of maybe second time lucky, and we have to note this is a revised plan, is it not? تو ریکوڈک کا کیس ہوا، اب سوچیں کہ اس سے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا۔ مائنز چل رہی ہوتی ریکوڈک کی، کتنا فورن ایکسچینج آنا تھا پاکستان کو، بجائے فورن ایکسچینج آنے کے اوپر ہمارے اوپر فائن ہو گیا، $6 ارب کا فائن ہوا۔ سپریم کورٹ نے ریکوڈیک صدارتی ریفرنس پر رائے سنانا شروع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریکوڈیک ریفرنس میں صدر مملکت نے 2 سوالات پوچھے۔ یہ بتائیے صدیقی صاحب، یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ریکوڈیک کیس کو؟ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کے علاقے ریکوڈیک میں تانبے اور سونے کے زبردست ذخائر ہیں۔ اگریڈ کہ اگر دوسرے دہائیوں میں ہم کوشش کر کے ایکسپلوریشن کرتے تو بلوچستان کے عوام کی قسمت بدل چکی ہوتی، پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے، لیکن بدقسمتی سے اس عرصے میں صرف سیاست اور کرپشن ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ ریکوڈیک معاہدہ حتمی طور پر طے پا گیا ہے۔ وفاقی حکومت بلوچستان اور بین الاقوامی کنسورشیم کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ 1969 میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان بلوچستان کے علاقے ریکوڈیک میں منرل کے ذخائر دریافت کرتا ہے، اور جی ایس پی کی جانب سے ایک ڈیٹیلڈ سروے کے بعد 1978 اور 1979 میں 13 منرل ریسورسز پبلش کیے جاتے ہیں۔ 33,47,000 ایکڑ پر مشتمل پاکستان میں ریکوڈیک دنیا کا 5واں بڑا سونے کا ذخیرہ ہے۔ 29 جولائی 1993 میں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بی ایس پی منرلز آسٹریلین کمپنی کے درمیان ایک ایگریمنٹ پر سائن کیے جاتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کو چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق سونا نکالنے کے بعد 75% کمپنی کو جانا ہوتا ہے اور 25% بلوچستان گورنمنٹ کو جانا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ایسے ایگریمنٹ پر سائن کر دیتی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اور انٹرسٹنگلی بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ قدرتی وسائل کے ایگریمنٹس پر سائن کرے۔ اس وقت اس بات کو اگنور کیا گیا کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس پاور تھی، اور یہ کیس 2010 تک انڈر کور رہتا ہے، مطلب 10 سے 15 سال اس پر زیادہ بات نہیں ہوتی۔ اور انٹرسٹنگلی انویسٹیگیشن کے بعد کچھ صحافی سامنے آتے ہیں، ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ریکوڈیک میں موجود خزانے کی مالیت $260 بلین سے بھی زیادہ ہے، اور جبکہ پاکستان کو اس میں سے مونگ پھلی کا دانہ دیا جا رہا ہے۔ حکومت بلوچستان 2010 میں چجوا ایگریمنٹ کو منسوخ کر دیتی ہے، اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کی سربراہی میں کاپر اور گولڈ کی ایک کمپنی بنائی جاتی ہے، اور یہ بھی ایکسپیرینس ان کا کامیاب نہیں رہتا، اور 2015 میں یہ کمپنی بند کر دی جاتی ہے۔
ایک امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ اس ایگریمنٹ سے پیچھے کیوں ہٹی؟ اور ایک تو ٹی سی سی کمپنی کی جانب سے شرائط میں اضافہ کر دیا گیا تھا، اس پر بلوچستان حکومت نے کان کنی کے لیے ٹی سی سی کو 1000 مربع کلومیٹر سے بڑھا کر 13000 مربع کلومیٹر ایریا دے دیا تھا۔ اس کے بعد ٹی سی سی نے 2010 میں حکومت بلوچستان کو اپنی پہلی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق ریکو ڈیک میں 11.6 ملین ٹن کاپر کے ذخائر موجود ہیں اور 660 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایگریمنٹ تو 1993 میں بی ایچ پی منرلز اور بلوچستان حکومت کے درمیان ہوا تھا، لیکن آج کا کیس بلوچستان گورنمنٹ اور ٹی سی سی کے درمیان کیوں ہے؟ حالانکہ یہ کیس بلوچستان حکومت اور بی ایچ پی کمپنی کے درمیان ہونا چاہیے تھا۔ ایکچولی بی ایچ پی منرلز اپنا انٹرسٹ ایک اور آسٹریلین کمپنی منکور ریسورسز کے حوالے کر دیتی ہے اور منکور ریسورسز کو ٹی سی سی کی جانب سے ہینڈل کیا جاتا تھا، اس لیے آج کا کیس ٹی سی سی اور بلوچستان حکومت کے درمیان ہے۔ اس ایگریمنٹ کو 2006 میں بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے، لیکن اس ایگریمنٹ کو بلوچستان ہائی کورٹ لیگل قرار دے دیتی ہے اور 2011 میں ٹیتھیان کاپر کمپنی کی جانب سے بلوچستان حکومت کو ایک ایپلیکیشن بھیجی جاتی ہے کہ ہمیں مائننگ اور ریفائننگ کی اجازت دی جائے، لیکن اس ایپلیکیشن کو بلوچستان حکومت مسترد کر دیتی ہے۔ بلوچستان حکومت کا یہ موقف ہوتا ہے کہ پاکستان سے باہر جا کر ریفائننگ کرنا پبلک پالیسی کے خلاف ہے اور ٹی سی سی کہتی ہے کہ ہم ریفائننگ پاکستان میں نہیں کریں گے، اسی لیے یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چلتا ہے اور 7 جنوری 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان چاگی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کو آئین کے خلاف قرار دے کر مسترد کر دیتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ٹی سی سی کمپنی اس کیس کو انٹرنیشنل عدالت میں لے جاتی ہے۔ انٹرنیشنل فورم میں ٹی سی سی کی جانب سے اس پروجیکٹ میں ہونے والے اخراجات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آئی سی ایس آئی ڈی کا 2017 میں فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان آفیشیلز کی جانب سے ٹی سی سی پر لگائے جانے والے الزام بے بنیاد ہیں اور 2019 میں آئی سی ایس آئی ڈی پاکستان پر $6 بلین کا جرمانہ عائد کر دیتی ہے۔ پاکستان کو یہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے 30 دن دیے جاتے ہیں۔ پاکستان 30 دن میں یہ پیسے ادا نہیں کر پاتا اور 2020 میں پاکستان کا سیکیورٹی نہ ادا کرنے پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے کچھ ایسٹس ضبط کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ کہ ایسٹس ضبط ہونے کے بعد پاکستان کی جس طرح سے انٹرنیشنل بدنامی ہوتی ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے ٹی سی سی کو مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی بحالی کے لیے 2022 میں پاکستانی حکومت کی جانب سے بیرک گولڈ کمپنی کو اپروچ کیا جاتا ہے اور ان سے بات کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق 50% کمپنی کو اور 50% پاکستان کو ملے گا۔ اس منصوبے کے مطابق $10 بلین کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور 8000 ملازمتیں دی جائیں گی۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کے خطرناک رخ کی طرف۔ ان حالات میں ان خزانوں کو نکالنا ایسا ہی ہے جیسے بکری کا بچہ ایک بھوکے شیر کے سامنے رکھ دیا جائے اور پھر امید کی جائے کہ شیر اپنی بھوک مٹانے کے لیے بکری کے بچے کا شکار نہیں کرے گا۔ ٹرانسپیرنسی کی سی پی آئی رپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن کے حوالے سے 180 ممالک میں سے 140ویں نمبر پر ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق زیادہ نمبر زیادہ کرپشن کو شو کرتا ہے۔ صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ 139 ملکوں میں سے پاکستان کی عدلیہ 130ویں نمبر پر فال کرتی ہے اور پاکستان کا عدالتی نظام دنیا کا ایکسپینسو سسٹم ہے۔ اور 9 دسمبر 2022 کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی NCPS رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پولیس کرپشن کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد ٹینڈرنگ اور کنٹریکٹنگ دوسرے نمبر پر آتا ہے اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر پروجیکٹ کے ٹینڈر جاری کرتا ہے اور کانٹریکٹ بھی اسی ادارے کے تھرو سائن کیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہماری آنریبل عدلیہ فال کرتی ہے اور چوتھے نمبر پر ہمارا ایجوکیشن سسٹم آتا ہے۔ آپ نے اکثر شہباز شریف کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارے ساتھ اکانومی کے مسئلے پر بات کرے۔ اکانومی ہی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی نہیں ہے، اصل میں پرابلم جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔
اور کوئی بھی ملک جو پولیٹیکل انسٹیبل ہو اکانومی اس کی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے سیاسی عدم استحکام اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ہوتے ہوئے ہم اس اکانومی کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اور زاہد حسین جو عالمی بینک کے لیڈ اکانومسٹ ہیں وہ 2014 کے اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ اکانومی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آر ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ. ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جس طرح سے انویسٹمنٹ اس ملک میں کم ہو جاتی ہے اسی طرح سے اکانومی کی خراب صورتحال سیاسی عدم استحکام کا باعث بنتی ہے. ان کا مزید یہ کہنا ہے If a country doesn't need to worry about conflict and radical changes of regimes, the people can concentrate on working, saving and investing. اس کا مطلب سیاسی عدم استحکام کے ہوتے ہوئے پاکستان میں اکانومی کو ٹھیک کرنا امپاسبل ہے، اور خاص طور پر ایسے ملک کے اندر جہاں پر ہر ادارہ کرپشن میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے. اب دا گارڈین کی یہ خبر دیکھیں جس میں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 75.5% بتایا گیا ہے، اور پاکستان میں حالات تو یہ ہو چکے ہیں کہ کچھ اداروں کے پاس تو اپنے ملازمین کو سیلریز دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. ایل سیز بند پڑی ہیں، اور ڈولنس جیسی ملٹی نیشنل کمپنی کہہ رہی ہیں کہ اگر ایل سیز کھولی گئی تو ہم اپنے 2000 ملازمین کو نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد جب پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI جس کو ہم پاکستان کے دفاع کی پہلی لکیر سمجھتے ہیں اس کی توجہ صرف اور صرف سیاسی جوڑ توڑ اور عمران خان کو گرانے میں ہے. ہر ادارے میں چپڑاسی سے لے کر CEO تک سارے کے سارے لوگ کرپشن کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ ریگریٹ ہی فیل نہیں ہوتا کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں، ہم عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے عدلیہ میں بھی ایسے ہی لوگ کرسیوں پر براجمان ہیں جن کا تعلق طاقتور اشرافیہ سے ہے. بلوچستان میں ریکارڈ ایک عوام کا حق ہے، اور ان ذخائر کو سیاستدانوں کی بندر بانٹ سے بچانے کے لیے بھی عوام کو اٹھنا ہوگا. اور یہ سسٹم صرف اور صرف امیروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ سسٹم صرف اور صرف امیروں کے لیے بنایا گیا ہے. اس سسٹم میں غریب عوام کی گنجائش ہی نہیں ہے. اسی لیے جب تک یہ سیاستدان اور یہ گندا نظام موجود ہے اس وقت تک یہ خزانہ نکالنا نقصان دہ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ان سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے یہ خزانہ نکالا جاتا ہے جو اس میں سے 50% بلوچستان حکومت کو ملنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد سیاستدانوں میں تقسیم ہوتا یہ خزانہ عوام تک 1% بھی نہیں پہنچے گا. کبوتر اگر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے اور یہ کہے کہ بلی اس کو نہیں دیکھ رہی اور اس پر حملہ نہیں کرے گی، اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہو سکتی. اب ہم آتے ہیں اس کے حل کی طرف. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے کو اس وقت تک سٹاپ کیا جائے جب تک پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور پاکستان میں ایسے گندے سیاستدان موجود ہیں. اس پروسیس کو 10 سال لگتے ہیں یا 20 سال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زمین میں پڑا سونا کوئی کوئلہ نہیں بننے والا، اور 20 سال بعد اس کی مالیت میں اور زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا. اب پاکستان کو یہ چاہیے اور پاکستان یہ کوشش کرے کہ اگلے سالوں کے اندر پاکستان ریفائننگ اور مائننگ کی ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کر آئے اور اپنے ماہرین جو ہے وہ ٹرین کرے، اور پاکستان خود اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے ذخائر خود نکال سکے اور اپنی عوام پر خرچ کر سکے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.